بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چٹی ان پڑھ تھی۔ میرا شوہر پڑھا لکھا امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میرے شوہر اور میری ساس ہمارے گھر رشتے کے لیے آئے تھے تو محلے میں سبھی لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے غریب گھرانے میں ایک امیر گھر کا اکلوتا بیٹا رشتہ لے کر کیسے آ گیا۔ حیران تو میں بھی تھی کیونکہ میرا شوہر بہت امیر و کبیر تھا، میری شکل بھی معمولی سی تھی اور نہ ہی وہ مجھے پسند کرتا تھا، یعنی پسندیدگی یا محبت کا بھی کوئی سلسلہ نہیں چلا تھا جو میں کہتی کہ یہ لوگ میرا رشتہ لینے اتنی دور آ گئے ہیں۔ میں نے بھی بڑی حیرت اور خوشی سے ان کا استقبال کیا اور اماں نے بھی۔ اماں اور ابا کہنے لگے، ہماری بیٹی کے تو نصیب جاگ گئے ہیں، ایسے شاندار گھرانے سے اس محلے میں کبھی کوئی رشتہ نہیں آیا اور نہ ہی کسی کی بارات اتنے بڑے گھر میں گئی ہوگی۔ ان لوگوں کی گاڑی اتنی بڑی تھی کہ پوری گلی میں جیسے ایک ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر ان لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی جسے سب محلے والے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی سے میری ساس اور میرا شوہر نکلے، ہمارے گھر آئے تو سب لوگ ان کو بھی دیکھتے رہ گئے۔ اتنے نفیس اور قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے کہ ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر سے میری ساس نے بہت محبت جتائی، کہنے لگیں کہ اپنے بیٹے سے زیادہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتی ہوں۔ اماں حیران تھیں کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا کہاں ہے جو ایک دم رشتے کی بات کرنے آ گئے ہیں۔ اماں ابا مجھ پر شک کر رہے تھے کہ شاید لڑکے کے ساتھ میرا محبت کا سلسلہ چل رہا ہے، پر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے صغیر کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ ایک خوبصورت اور خوش شکل انسان تھے۔ میں تو ان سے شکل و صورت میں بھی گئی گزری تھی اور رتبے میں بھی۔ نہ ہی میں پڑھی لکھی تھی، نہ میرا خاندان اعلیٰ نسب کا تھا۔ خیر ان لوگوں نے میرا رشتہ مانگا۔ میری ساس تو میرے صدقے واری جاتی، کہنے لگیں کہ بس مجھے تم جیسی بہو کی تلاش تھی، میرا بیٹا تو جہاں میں کہوں گی آنکھیں بند کر کے شادی کر لے گا۔ خیر یہ کہ 2-3 دنوں میں ہی ہماری اس خاندان کے ساتھ اچھی خاصی بات چیت بن گئی۔ میری شادی چٹ منگنی بٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ تقریباً 2 مہینے میں رخصت ہو کر صغیر کے گھر آ گئی۔ صغیر بلا شبہ بہت اچھے انسان تھے۔ شادی کی رات میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں بہت گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کیونکہ صغیر بہت پڑھے لکھے اور خوبصورت تھے، میں کم شکل تھی۔ ظاہر ہے ان کے سامنے میرا گھبرانا تو بنتا تھا، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب صغیر کی جگہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے سرخ رنگ کی ایک اور چادر میرے سر پر ڈالی اور گھونگھٹ نکال کر بولیں، بہو اب تم یہ گھونگھٹ اوڑھے رکھنا اور جب تمہارا شوہر آئے تو پہلے اسی گھونگھٹ کو اٹھانا، اس کے بعد اپنا دوپٹہ ہٹانا، اور ہاں اپنے شوہر کو یہ گھونگھٹ چھونے نہیں دینا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوگا تم یہ گھونگھٹ خود ہی اٹھا دینا۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں مزید سمٹ گئی تھی۔ میں نے تو ابھی تک ان کو صحیح نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ صغیر کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میری تعریف میں بڑے ہی قصیدے پڑھنے لگے۔ بولے کہ اماں کی پسند بالکل صحیح تھی، جب اماں نے تم کو پسند کیا تھا تب میں تمہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ اماں کو یہ رشتہ کسی اور عورت نے بتایا ہے، مگر یہ ایک راز ہے جسے اماں نے مجھے بتانے سے منع کیا ہے، لیکن میں اماں کے انتخاب کو داد دیتا ہوں۔ تمہارا رنگ سانولا ہے پر تمہارے نقوش فلاح۔ وہ بڑے ہی شرارتی لہجے میں مجھ سے باتیں کیے جا رہے تھے اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس گھر میں بیاہ کر آئی ہوں۔ میرے سسرال والے بہت امیر تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر مجھ جیسی غریب لڑکی سے ناطہ جوڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو خاندان میں اپنی کوئی ہم پلہ لڑکی نہیں ملی، یا پھر ان کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا؟ آخر کیا بات تھی کہ ایک انجانے گھر میں انہوں نے راتوں رات رشتہ کر دیا، میرے بارے میں کچھ پوچھا بھی نہیں، مجھ سے کسی قسم کے جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ میں نے دیکھا میرا شوہر بہت خوش لگ رہا تھا۔ خیر وہ دن خوابوں بھرا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری ساس کے ساتھ میرا زیادہ وقت گزرنے لگا۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر گھر سے نکل گئے تھے، شاید کہ وہ کام کرنے گئے تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ شادی والے دن ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار کو وقت اور کوشش چاہیے ہوتی ہے، سو وہ تھوڑا تھوڑا وقت اپنے کاروبار کو بھی دیں گے۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی اپنی چھٹیاں ختم کریں گے۔
शौहर के घर से जाने के बाद ही मेरी सास मेरे पास आकर बोलीं, बेटा बेटा क्या तुमको नींद अच्छी आ गई थी? जी माँ जी, बहुत अच्छी नींद आई थी। मैंने सरसरी सा जवाब दिया। अच्छा बेटा, शाम को तुम मेरे कमरे में आ जाना, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। सास ने मशकूक से लहजे में कहा था। जी माँ जी, मैं आ जाऊंगी। वैसे मैंने आपका कमरा नहीं देखा। इस घर में मेरा पहला दिन था, सो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सास का कमरा किस तरफ है। इन्होंने मुझे कमरा दिखाया और बोली, अपने शौहर को ना बताना, इस तरह से लगेगा कि मैं तुम दोनों के दरमियान मुदाखलत कर रही हूँ। सास ने नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप मेरी माँ की तरह हैं, आप मुझे कभी भी बुला सकती हैं। मैंने खुशदिली से कहा, अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, मुझे कोई काम करना है। मेरी सास फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई कि ऐसा भी कौन सा काम जिसके लिए इनको मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद करना पड़ा। कि हल्की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ पीस रहा हो। ये आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। भला मेरी सास को कमरे में जाकर मसाले पीसने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? यही सोचती मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। इस घर में सिर्फ मेरी सास और मेरा शौहर थे और कोई भी नहीं था। सास कहती थी कि मैंने अपनी बेटियों की शादी जल्द ही कर दी थी, मेरा बेटा इकलौता है, सो इस घर में हम ही होते हैं। मेरी नंदें भी शादी की रात आईं तो फ़ौरन ही वापस चली गई थीं, जबकि ऐसा रूखा फीका घराना मैंने आज तक नहीं देखा था। खैर से मुझे इस घर में तो आराम ही था। अच्छा है कि इस घर में सास और नंदों का झुरमट नहीं है। एक सास हैं और वो भी अच्छे दिल की मालिक हैं। मैं ये सोचकर मुतमईन थी। खैर से शाम कब हुई पता ही नहीं चला। सगीर भी घर आ गए। घर आते ही इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं दौड़ती हुई बाहर आई। इनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थीं, मेरे लिए कुछ तोहफे थे। मैं वो शॉपर लेकर अंदर आई। देखा तो उसमें ढेरों कपड़े थे। मैं और मेरा शौहर कपड़े देख ही रहे थे कि मेरी सास दरवाजे से अंदर दाखिल हुईं। वो भी मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। मैंने उनको सलाम किया, बोली कि बैठो, मिलकर कपड़े देखते हैं। मेरी सास सब कपड़ों को टटोल टटोल कर देख रही थीं। बेटा, इसमें कोई सुर्ख रंग तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, सुर्ख रंग का तो मेरा शादी का जोड़ा है, ये सब हल्के गुलाबी ही हैं। मैंने कहा, ठीक है बेटी, पर तुम अभी सुर्ख रंग मत पहनना। अच्छा, वो क्यों? मैंने परेशान होकर पूछा। बस बेटा, जितना कहा है उतना ही करो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आपका हुक्म, मैंने कहा और कपड़े अलमारी में टांग दिए। मेरी सास कमरे से निकल गईं, जबकि मेरे शौहर ने बड़े ही परेशान कुन अंदाज में उनको देखा था, जैसे सास से कुछ कहना चाह रहे हूँ पर कह नहीं पाए। फिर हम अपनी बातों में गुम हो गए। शाम को पाए फिर हम अपनी बातों में गुम हो गए। शाम को मैं सोकर उठी तो रात 8 बजे का वक्त था। मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी, बोली कि रात का खाना पक गया है, तुम दोनों आकर खाना खा लो। मैं खुश हो गई कि मेरी सास कितनी अच्छी हैं, जो मुझे खाना बनाकर टेबल पर बुलाती हैं। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना था। अगरचे ये चंद दिनों की मेहमान नवाजी थी, पर फिर भी मुझे अपनी सास का रख रखाव बहुत पसंद आया था। मैं और सगीर बाहर मेज़ पर बैठे और खाना खाने लगे। हमें खाना खाते थोड़ी देर ही हुई थी कि मेरी सास ने कहा, बेटा, आज गर्मी बहुत है, हम लोग थोड़ी देर क्यों ना छत पर चलें, वहाँ ठंडी हवा आती है। जी माँ जी, क्यों नहीं? मैंने हाँ में सर हिला दिया। बेटा, तुम यहीं रुकना, मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा और खाने के बाद मुझे लेकर सीधा छत पर चली गईं। छत पर काला अंधेरा था और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। मैं वहाँ बैठ के अचानक ही कहीं गुम हो गई। ये महसूस होते ही मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी सास को आवाज़ दी, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं उठकर जाने ही लगी थी कि मेरी सास अंदर आ गई। सीढ़ियों से ऊपर आते हुए इन्होंने मुझे देखा। बेटा, यहीं बैठो, मैं नीचे कुछ लेने गई थी। मेरी सास फ़ौरन से आकर मेरे साथ बैठ गईं और मेरे कंधे दबाने लगीं। मुझे बड़ी अजीब सी हरकत लगी थी। आज तक किसी ने मेरे कंधे नहीं दबाए थे, न ही मुझे इसकी ज़रूरत पेश आई थी। खैर, मैं वहीं बैठ गई। मुख्तलिफ बातें चलती रहीं। काफ़ी देर हम यूं ही बातें करते रहे। फिर हम नीचे आ गए। मैं अपने कमरे में जाने लगी। देखा तो सगीर वहाँ नहीं थे, शायद वो जा चुके थे। मेरी सास ने मुझे अकेला देखा तो बोली, बेटी, मैंने तुमको कहा था थोड़ी देर मेरे कमरे में आना। तुम्हारा शौहर तो वैसे भी चला गया, उसको नींद से जगाने पर
اسے بڑا غصہ آتا ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میری ساس کے کہنے پر میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے بستر پر بٹھایا اور بولیں، دیکھو بیٹی، تم ہر بات نہیں سمجھتی۔ آج میں جو عمل کرنے جا رہی ہوں اس سے تم کو بہت سکون ملے گا، تمہاری ذہنی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ میں ساس کو حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو، پر تم ان باتوں کو ابھی نہیں سمجھتی، تم بہت چھوٹی ہو۔ میری بھی جب شادی ہوئی تھی تو میری ساس نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ میں اس وقت سمجھی نہیں تھی، پر اس سب چیزوں کے فائدے مجھے 2 سال بعد ملنا شروع ہوئے تو میں حیران ہی رہ گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں ویسا ہی فیض تم کو بھی دوں، تم بھی اپنی زندگی آسان کرو اور تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ جی ماں جی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ جیسی ساس تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ ساس نہیں بیٹا، اب میں تمہاری ماں ہوں، انہوں نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، پھر اچانک ہی میرے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ یہ کپڑا نہیں بلکہ تھی جس میں سے روشنی اندر آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ کالی سی چادر تھی جس سے اندھیرا ہی پھیل گیا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے پورے کمرے سے روشنی چلی گئی ہو۔ تبھی میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بیٹا اب تم خاموشی سے بیٹھی رہو، ہلنا مت، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ماں جی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ یہ کہہ کر میں بہت ڈر بھی رہی تھی، پر جیسا جیسا انہوں نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میری کمر کے پیچھے ایک تکیہ رکھا، کہا کہ اس پر ٹیک لگا لو اور اپنے ہاتھ پھیلا دو۔ میں نے وہی کیا، پھر میری ساس میرے ہاتھ دبانے لگی۔ اس کے بعد میری ٹانگیں، میرے پاؤں، ہر چیز پر دباؤ سا ڈالتی اور کبھی کوئی کپڑا جو کہ گرم تھا وہ لگاتی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیوں کر رہی ہیں جبکہ مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ گھونگھٹ ہٹا کر ہٹانے لگی۔ ماں جی نے مجھے چونکنے والے انداز میں منع کر دیا، ارے بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کی بات پر میں چونک اٹھی۔ ماں جی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، میں یہ گھونگھٹ ہٹانا چاہتی ہوں۔ نانا بیٹا، یہ گھونگھٹ نہیں ہٹانا، اس سے تمہارا شوہر تم کو طلاق دے دے گا، تم بے قدری ہو کر رہ جاؤ گی، تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی۔ طلاق یافتہ عورت کو تو معاشرے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ ساس کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی کھنچ گئی۔ کیا مطلب؟ میرا شوہر یہ گھونگھٹ ہٹانے پر مجھے طلاق دے دے گا؟ ماں جی، مجھے آپ کی بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، بیٹا جو کہا ہے تم اتنا ہی کرو، میں تمہارے پاؤں دباتی ہوں، تھوڑی دیر میں تمہیں سکون آ جائے گا، پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے پاؤں پھر سے دبانا شروع کر دیے، پر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میری ساس کے نہیں بلکہ کسی اور کے ہاتھ تھے۔ ہاتھوں کی جلد کھردری سی تھی اور عجیب کمزور سے ہاتھ تھے جیسے کسی بوڑھی عورت کے ہوں۔ میں چاہ کر بھی گھونگھٹ نہیں ہٹا سکتی تھی کیونکہ ساس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے تھوڑی دیر بعد اس گھونگھٹ کی قید سے آزاد کیا اور بولیں، اب جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، اور ہاں، اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ بات سن کر بہت ڈر گئی تھی، پر ساس کی باقی باتیں اچھی تھیں، سو میں نے زیادہ تر ان سے بات نہیں کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگتا جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہو۔ خیر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا آج ہی ہوا ہے، پر یہ روز کا معمول بن گیا۔ میرا اگلا دن بڑا ہی بے چین گزرا۔ رات ہوئی تو ساس مجھے پھر سے کمرے میں بلانے لگی، جبکہ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر پھر ان کے اصرار کرنے پر میں ان کے کمرے میں گئی۔ اب کی بار ساس نے عجیب ہی حرکت کی، ہاتھوں پر جرابیں پہنا دیں تاکہ میں اپنے ہاتھ ہلا نہ سکوں۔ یہ 2-3 موٹی موٹی جرابیں تھیں جنہیں پہن کر مجھے لگتا جیسے میں مر جاؤں گی۔ گرمی بھی اتنی زیادہ تھی کہ میں گھٹن محسوس کرنے لگی، پر میں خاموشی سے جرابیں ہاتھ پر لگائے بیٹھی تھی کہ انہوں نے وہی کالا گھونگھٹ میرے سر پر ڈال دیا اور بولیں، اب تم ہلنا نہیں، ورنہ جو محنت میں نے کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اس سے تمہیں جلدی بچہ ہوگا، تم ساری زندگی صحت مند رہو گی، اور اگر میری بات مانو گی پھر تو نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ میری ساس نے یہ کہہ کر مجھے جہاں حیران کر دیا وہیں میں پریشان بھی ہو رہی تھی، مجھے تجسس بھی ہو رہا تھا، لیکن میری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ میری ساس نے مجھے اسی طرح بیڈ پر لٹا دیا، کہنے لگی،
اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں پر مالش کروں گی، تم نے ہلنا نہیں ہے۔ اور پھر وہی سلسلہ چلتا رہا۔ میری ساس نے تقریباً 5-10 منٹ میرے ہاتھ پاؤں میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی، جس کی وجہ سے میرا سانس لینا ناگوار ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس گھونگھٹ کو اتار کر پھینکوں، پر مجبوری تھی، ساس نے منع کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد معلوم نہیں کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ لگے ہوئے شاید کہ 2-3 گھنٹے گزر گئے تھے کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں ابھی نیم غنودگی میں تھی کہ میری ساس نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اٹھو لڑکی، جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میری ساس نے یہ بات کہی تو مجھے ہوش آیا کہ میں تو اصل میں اپنی ساس کے کمرے میں تھی۔ میں فوراً ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے لگی کہ وہ دوپٹہ جو انہوں نے میرے سر پر رکھا تھا وہ بھی میرے ساتھ آ گیا۔ میری ساس نے کھنچ کر وہ دوپٹہ میرے سر سے اتارا اور بولی، یہ صرف میرے سامنے اوڑھنا ہے، اسے کبھی اٹھانا نہیں، ورنہ تیرا شوہر تجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے نیند میں ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گئی اور بقیہ نیند کمرے میں ہی پوری کی، مگر جب صبح ہوئی تو تقریباً 8-10 بجے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا میں بہت تھکی سی تھی، ابھی بھی میری تھکاوٹ دور نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ نیند پوری کرنے کے بعد انسان اچھا محسوس کرتا ہے، پر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ خیر، میں نے سوچا کہ نہا دھو کر یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ میں غسل خانے میں گئی نہانے کے لیے۔ جیسے ہی بالٹی میں پانی رکھا تو میری نظر پانی پر پڑی جس میں سیاہی کا رنگ گھلا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ پانی میں سیاہی کہاں سے آ گئی۔ پھر نظر اپنے ٹانگوں اور پاؤں پر پڑی تو حیران رہ گئی۔ میرے پاؤں اور ٹانگیں سیاہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں فوراً اپنی ساس کے پاس گئی اور کہا، ماں جی، میرے پاؤں سے سیاہی اتر رہی ہے۔ ساس مجھ سے نظریں چرانے لگیں اور بولیں، ارے بیٹا، یہ تو بس تمہارے کپڑوں کا رنگ اتر کر تمہارے پاؤں اور ٹانگوں پر لگ گیا ہوگا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ان کے تسلی دینے پر میں چپ تو ہو گئی تھی، پر یہ ایک بہت ہی عجیب بات تھی جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس گھر میں آ کر میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ مجھے اپنی ساس اور شوہر کے رویے کی سمجھ نہ آتی۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ اب میں کسی عجیب چیز کا شکار نہیں بنوں گی۔ جو رویہ میرے ساتھ رکھا جائے گا میں اس پر سوال ضرور اٹھاؤں گی۔ اگلی شام جب میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے کر گئیں، میں نے گھونگھٹ اوڑھنے سے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے گھونگھٹ اوڑھایا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں نیند کا شکار ہوتی، میں نے ایک زوردار چھینک ماری اور وہ دوپٹے کا پلو اپنے چہرے سے اتار کر دور پھینکا۔ میں آنکھیں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں صرف میری ساس ہی نہیں، ایک اور بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کا رنگ کالا تھا اور دانتوں پر عجیب سیاہی سی لگی تھی۔ لگتا تھا جیسے ابھی ابھی پان کھا کر آئی ہو۔ بوڑھیا عجیب سی تھی، دانت پیلے اور ہونٹ لال۔ میں اس کو دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ میری ساس مجھ سے یہ بات چھپانے لگی، ارے بیٹا، یہ میری بہن ہے، یہ بس آج ہی آئی تھی، تم سے ملنے آئی تھی، پر میں تمہارا مساج کر رہی تھی سو تمہیں دیکھ نہیں پائی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے دیکھا دروازے کو اندر سے کنڈی لگی تھی۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے؟ دروازہ پیٹنے کے شور سن کر میرا شوہر بھی کمرے کے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ مجھے کوسنے لگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ شوہر مسلسل دروازہ بجائے جانے چھپنے کی کوشش کی سو وہ پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ شوہر نے دروازہ کھولا۔ میں مارے ڈر کے ان کے ساتھ جا لگی۔ میرا شوہر غصے میں بپھرا ہوا کمرے کے اندر آیا اور ہر جگہ تلاش کرنے لگا، اماں کہاں ہے وہ؟ مجھے صاف بتا دو۔ میرا شوہر بہت غصے میں لگ رہا تھا، بیٹا مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میری ساس رونے لگیں، نہیں ماں جی، آج میں اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا شوہر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ بالآخر اسے وہ بڑھیا مل ہی گئی اور میرے شوہر نے اسے گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا۔ بڑھیا بد دعائیں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ میری ساس بیٹھ کر رونے لگی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرا شوہر بھی بہت پریشان تھا۔
میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ کہنے لگے کہ تم ان باتوں میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ میں نے اپنی اماں کو 10,000 بار ان باتوں سے منع کیا ہے، پر وہ باز نہیں آتیں۔ میں ان کا کیا ہی علاج کروں؟ میرا شوہر بہت غمگین تھا۔ دراصل میری ساس جادو ٹونے کو سیکھنے کے چکر میں ہر وہ عمل کر گزر رہی تھیں جس سے کہ انہیں خود ہی نقصان ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت روز میری ساس کو آ کر بھڑکاتی اور کہتی، اگر تم یہ کالا عمل سیکھ لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، بہو تمہارے اختیار میں رہے گی، تم کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرے شوہر نے ان کو سمجھایا، اگر آپ ایسا کریں گی میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بیٹے کی یہ دھمکی کام آئی، تب جا کر میری ساس کا عجیب و غریب رویہ سدھرا اور میں بھی سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔